جو استدلال کے طور پہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں قاسم ہوں، یعنی تقسیم کرنے والا ہوں۔ مشرکین کا بھی عقیدہ یہی ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن کے ریفرنس سے بتایا کہ رازق اللہ کی ذات ہے، اور آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے، تو آپ میں اور مشرکین میں فرق کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، بھئی مشرکین مکہ کا عقیدہ اگر اسلام کے مطابق ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ اب مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کو زمین کا خالق سمجھتے تھے، آسمانوں کا خالق سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ آسمانوں سے بارش برسانے والا اللہ کو سمجھتے تھے، وہ زمینوں سے باغات اناج انگوریاں اگانے والا اللہ کو سمجھتے تھے، وہ ساتوں آسمانوں کا مالک اللہ کو سمجھتے تھے، وہ زمینوں آسمانوں کا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ہر شے کا مالک اللہ کو سمجھتے تھے، وہ جو ہے نا ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کو سمجھتے تھے، وہ ساری کائنات کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، وہ من یدبر الامر، جی ساری کائنات کا نظام جو چلاتا ہے کون ہے؟ تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ عقیدہ اگر انہوں نے اپنایا ہے تو یہ تو اچھی باتیں تھی ساری، اور یہ اسلام کا عقیدہ ہے اور اسلام نے یہ سکھایا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے عقیدے میں اور مشرکین مکہ کے عقیدے میں یہ فرق ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ ان سارا یہ جو اللہ کی توحید تھی نا ربوبیت، اس کو سارے مانتے تھے، توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ ان کا اختلاف تھا توحید الوہیت میں، توحید عبادت جس کو کہتے ہیں نا، اس میں ان کا اختلاف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہے اللہ، لیکن اللہ نے کچھ اختیارات ان کو دیے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے اللہ سے لے کر ہم کو دے سکتے ہیں۔ دوسرے سادہ الفاظ میں ڈاکٹر صاحب محترم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری اللہ سنتا نہیں اور ان کی اللہ موڑتا نہیں۔ یہ تھا مشرکین مکہ عقیدہ، میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں کہتا، قرآن نے بیان کیا، میں ابھی حوالہ دیتا ہوں آپ کو۔ اور یہ تھا ان کا عقیدہ، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، اور اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ سے لے کر یہ اختیارات اللہ ہمیں نہیں دیتا، ہماری سنتا نہیں، اور یہ اللہ سے لے کر ہمیں دے دیتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ اسلام کے خلاف تھا۔ یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، کہاں لکھا ہوا ہے ذرا غور کرنا۔ اللہ نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مشرکین مکہ اللہ کے سوا دوسروں کی مخلوقات میں سے مختلف ہستیوں کی عبادت کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے تھے یہ اللہ کے ہاں ہمارے کون ہیں؟ سفارشی ہیں۔ انہوں نے ان کو اللہ نہیں بنایا، مالک معبود نہیں سمجھا، خالق نہیں سمجھا، کیا سمجھا ہے؟ سفارشی۔ محترم ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا غور کریں، سفارشی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں؟ نہیں، اختیارات کسی اور کے پاس ہوتے ہیں، سفارشی اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، یا اس کا قریبی ہوتا ہے، یا اس کا دوست ہوتا ہے، یا اس کا محبوب ہوتا ہے، اس کو یہ اختیارات اس کے پاس نہیں ہوتے۔ جس کو سفارشی بناتے ہیں نا، یہ اختیارات کا مالک نہیں ہوتا۔ ہماری زبان میں بھی، ہمارے علاقوں میں یہی سمجھا جاتا ہے سفارشی کو کہ یہ اس کا قریبی ہے، دوست ہے، محبت کرنے والا ہے، محبوب ہے اس کا، تو اس کو سفارش بنا دو تاکہ وہ اختیارات والا اپنے اختیارات میں سے ہمیں کچھ استعمال کر کے ہمارا مسئلہ حل کر دے۔ یہ ہوتا ہے سفارش۔ تو وہ تو اس کو اختیارات کا مالک سمجھتے ہی نہیں تھے مشرکین مکہ۔ اور آج ہمارے ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والے اس قدر عقیدہ توحید سے نفرت کرتے ہیں، یہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ان کو اختیارات دے دیا۔ یہ تو مشرکین مکہ نے بھی نہیں سمجھا تھا، وہ بھی سفارشی سمجھتے تھے، اور کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو صرف اس لیے ان کی پرستش کرتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، یہ داتا نہیں ہے، یہ رازق نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے۔ اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس تکلیف کو کائنات میں زمینوں آسمانوں میں کوئی دور کرنے والا ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔